دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا، دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا، ہوتا تھا فیضیاب وہ بنت رسول سے، آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا، لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بطول سے۔ سلامت رہو، ہزاروں برس کی ہو۔ پہنچیے آپ۔ دنیا کو جس کے فیض نے آلہ بنا دیا، ہوتا تھا فیضیاب وہ بنت رسول سے، آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا، لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بطول سے۔ ایسا ایک محفل ہو رہی ہے شہر کراچی میں، اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لاہور نگہبان رسالت، جلسہ بخاری سادات کا جو پورے پاکستان میں مشہور ہے، جس جلسے کا نام ہی نگہبان رسالت ہے، تو اس کے لیے ایک نظم کہی ہے میں نے، میرا بڑا دل تھا وہ نظم پڑھنی ہے میں نے وہاں، تو شہر کراچی میں میرا یہ قانون ہے کہ ایک نظم کہہ کے ذرا دیکھ لیتا ہوں کیسی ہوگی۔ شہر کراچی والوں کے تبصرے، شہر کراچی والوں کی داد، اردو ادب سننے والوں کی حوصلہ افزائی، میرا ذہنی طور پہ سکون ہو جاتا ہے مجھے۔ بہرحال اس جلدی میں ساری نظم تو نہیں، اس کے دو بند میں ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر شہزادی پہ ایک سلام اور اسی پہ گفتگو تمام۔ پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے؟ میرا لمحہ بھی ضائع نہیں کرو گے، احسان کرو گے مجھ پہ جوانوں، میرا سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرو گے، تمہاری مہربانی، مجھے 5-10 منٹ مصائب بھی پڑھنا ہے، احسان کرو آج شوکت پہ، ساری زندگی 2-2 گھنٹے تمہاری مرضی سے پڑھا ہے، آج میری مرضی سے سن لو۔ پہلے یہ سوچ، بیٹا جی بولو میرے ساتھ، پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، پھر دیکھ جس کے اس پہ ہے احسان کون ہے۔ بولو بیٹا، بولو میرے ساتھ، پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، مہربانی بھائی، پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، پھر دیکھ جس کے اس پہ ہے احسان کون ہے، مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عمران کون ہے، تو ہی بتا نبی کا نکاح خان کون ہے۔ جیو کراچی والوں، جیو کراچی والوں، ہمت بن گئی میری، حوصلہ بن گیا میرا، ہو گئی تھی بھائی کیا کر رہے ہیں۔ پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، پھر دیکھ جس کے اس پہ ہے احسان کون ہے، مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عمران کون ہے، تو ہی بتا نبی کا نکاح خان کون ہے، تو ہی بتا نبی کا نکاح خان کون ہے۔ بیت پہ پورے مجمع میں ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا، ذہنی طور پہ چوٹ لگئی مجھے، میں کہہ رہا ہوں تحریر کیا قلم سے بھلا اس کی شان ہو، اسلام جس کی گود میں پل کر جوان ہو۔ کیا کہنے کراچی، سلام کراچی والوں تمہارے سننے کو، سلام تمہارے سننے کو، خورشید سے بڑی مہربانی۔ مکمل وہاں کروں گا رات 10 بجے انشاءاللہ، بشرط زندگی میں نوکری دوں گا۔ پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، پھر دیکھ جس کے اس پہ ہے احسان کون ہے، مجھ سے نہ پوچھ کے میرا عمران کون ہے، تو ہی بتا نبی کا نکاح خان کون ہے۔ تحریر کیا قلم سے بھلا اس کی شان ہو، اسلام جس کی گود میں پل کر جوان ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، کیا کیا جائے؟ وقت کے خیمے کی تنابیں کٹنے والی ہیں اور میرا پڑھنے پہ دل ہے، اتنے دنوں بعد میں آیا ہوں۔ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا۔ کم از کم اس کراؤڈ میں، اس اردو بولنے والے مجمع میں، اس میں کیا مشکل تھی؟ مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اسلام کا بدن ہے لبادہ ہے دین کا، اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا۔ شجاع ذکر کی قسم ہے، یہ سارے بندے ساری رات بولتے رہے، میں مصرع اتنا بڑا پڑھوں بیٹا، یہ سارے بندے ساری رات بولے، داد چھوٹی ہے مصرع بڑا ہے، مجھے نہیں
پتا اس تھوڑے ٹائم میں کون سمجھے کون نہ سمجھے، میں تو اعلان پڑھ رہا ہوں۔ ایک اعلان حسین کے نانوں نے کیا ہے ایک میدان میں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کے بارے میں کل کے کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایک اعلان ایک فقیر نے کیا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اگر تیری زبان ملکیت ہے علی کی تو بول ورنہ رہنے دے۔ یہ دونوں اعلان ذہن میں رہے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اسلام کا بدل ہے لبادہ ہے دین کا، اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا، ایمان کل کا باپ ہے دادا ہے دین کا۔ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اسلام کا بدل ہے لبادہ ہے دین کا، اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا۔ اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا، ایمان کل کا باپ ہے دادا ہے دین کا۔ جیسے میں نے کہا چاہیے کہ بندہ بھی نہ بولے مجھے دکھ رہے گا، ویسے نقمی مرشد میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ بول پڑے میں ملتان تک سکھی جاؤں گا، کوئی تو میری بیعت سمجھا بے سایہ۔ اچھا جی اس کے لہو سے بخت کس لیے کیجئے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، جبکہ مٹی کے کھلونے سے بہل جاتے تھے۔ عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، عمران ممکنات میں زیادہ ہے دین کا، اس کے لہو سے بخت کشادہ ہے دین کا، ایمان کل کا باپ ہے۔ بچے میری بات ضائع نہ کر دینا، ایمان کل کا باپ ہے۔ میں اپنے آپ میں ایسا بڑا زندگی میں ایسا پریشان ہوا ہی نہیں جیسا آج ہوں کہ میں اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے پڑھ لوں۔ ایمان کل کا باپ ہے، جس کے سامنے میں اسے پڑھنے شروع کرتا ہوں راہیں نکلتی جاتی ہیں۔ ایمان کل کا باپ ہے دادا ہے دین کا، بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائبہ بھی ہے۔ ہے کوئی بندہ جو مجھے اس کی قیمت دے؟ جو پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو، جنہیں میں کم از کم جانتا ہوں تو شعر سن لیتے ہو بڑے بولو۔ ابو طالب کون ہے؟ بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائبہ بھی ہے، اللہ کے رسول کا روزی رساں بھی ہے۔ بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائبہ بھی ہے، بے سایہ مصطفیٰ کے لیے بے سایہ مصطفیٰ کے لیے سائبہ بھی ہے، اللہ کے رسول کا روزی رساں بھی ہے۔ انسانیت کی صبح ازل ہے اسی کا گھر۔ ایک دن گزر چکا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کل۔ ایک دن آنے والا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کل۔ وہ گزشتہ کل، وہ آنے والا کل، وہ ماضی کا کل، وہ مستقبل کا کل۔ اگر کل ہو تو دونوں کل سمجھنا۔ میں کہہ رہا ہوں انسانیت کی صبح ازل ہے اسی کا گھر، کل کی طرح سے دین کا کل ہے اسی کا گھر۔ میں نے پہلے تمہیں بتایا بھی تھے، پہلے تم لوگوں سے اپیل کی میں نے کہ بات آئے نہ ہو جائے۔ انسانیت کی سلامت رہو، سدا آباد رہو، سلام تمہارے اس انداز میں بولنے پہ۔ انسانیت کی صبح ازل ہے اسی کا گھر، کل کی طرح سے دین کا کل ہے اسی کا گھر، حلال مشکلات کا حل ہے اسی کا گھر۔ بھیا حلال مشکلات کا حل ہے اسی کا گھر، ہر ایک بو جہل کی اجل ہے اسی کا گھر۔ سلام آپ کو، ان بزرگوں کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بنی میں بہت رہا آپ نے سننے کے کیا انسانیت کی صبح ازل ہے اسی کا گھر، کل کی طرح سے دین کا کل ہے اسی کا گھر، حلال مشکلات کا حل ہے اسی کا گھر۔
اللہ نے مشکلات کا حل ہے اسی کا گھر، ہر ایک ابو جہل کی اجل ہے اسی کا گھر، صدیوں کے بعد گود اسی کی بھری بھی ہے، اس کے صحن میں دین کی بارہ دری بھی ہے۔ مہربانی بھیا، جوانی سلامت آپ بولنے والوں کے کیا کہیں گے؟ جیو بیٹا آباد رہو۔ صدیوں کے بعد گود اسی کی بھری بھی ہے، اس کے صحن میں دین کی بارہ دری بھی ہے، اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے، اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے۔ اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے، اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے۔ زندگی نے وفا کی اور بات ہو گئی 8 جولائی کو تو شاید مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے الف لام میم سمجھاتے۔ اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے۔ خود سوچئے رسول پہ کتنا کریم ہے، تمہیں عظمت ابو طالب کی قسم میرا حق نہ بنے، بالکل نہ بولنا، حق بنے واجب سمجھ کے بولنا، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے۔ خود سوچئے رسول پہ کتنا کریم ہے، حد ہو کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے۔ ہاتھ بلند کر کے سارے بولو اتری ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں، اتری ہیں جن کی شان میں قرآن کی آیتیں، اصحاب ان کی بھیجتے پائے جاتے میرا خود سوچئے رسول پہ کتنا کریم ہے، حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے۔ حملہ ہوا جو کفر کا عمران بن گیا اور ایک وقت میں رسول کا ماں باپ بن گیا۔ آؤ شیر کہنے والوں سر اٹھاؤ، شوکت کے ساتھ انصاف کرو۔ میں کہہ رہا ہوں اس نے ہٹائے خار محمد کی راہ میں۔ آؤ 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 شوکت کے ساتھ انصاف کرے، وہ بندے جنہیں شیر کہنا یہ شیر سننا آتا ہے، وقت کی طرح پہ تو میں نے نہیں کھینچی نا۔ اس نے ہٹائے خار محمد کی راہ میں، قربان کر دیے ہیں پسر اس کے چاہ میں۔ قربان کر دیے ہیں پسر اس کے چاہ میں، پل پل رہا یہ ساتھ نبی کے بیاہ میں، اور اس نے پڑھے جو لفظ ولی کے نکاح میں۔ چیلنج ہے میرا انسانیت کی تاریخ کو، جہاں سے ممکن ہو شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں لے آؤ۔ ابو طالب نے محمد کا نکاح الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، اور میں شوکت کہہ رہا ہوں خطبہ پڑھا جو وقت رسول انام کا، آغاز ہے وہیں سے خدا کے کلام کا۔ خطبہ پڑھا جو اپنے رسول انام کا، آغاز ہے وہیں سے خدا کے، آغاز ہے وہیں سے خدا کے کلام کا۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، بازار جیسی جگہ ہے، پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں میری آواز جا رہی ہے۔ کوئی زیادہ دن رہ گیا، 24 جون ہے، 8 جولائی میں 12 دن رہ گئے۔ ممبر پہ اعلان کروں 12-14 دن زیادہ رہ گئے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے حکم کرو گے آج مجلس کے بعد شوکت تو نے یہ جو بات کی اس کا حوالہ چاہیے، میں 8 جولائی کو ممبر پہ کتابیں ساتھ لے آؤں گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا تمہاری تسلی کے لیے۔ میں ابو طالب کے اختیارات پڑھنے لگا ہوں، اور پہلی مرتبہ 25 منٹ پڑھ کے یہ ہاتھ بنے ہوئے میرے، کوئی بات نہیں ضائع نہ ہو۔ میں پڑھوں ابو طالب کر کیا سکتا ہے، چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے۔ مرشد توجہ توجہ توجہ، سر کوئی بندہ نہیں رہے گا آخر تک، جس کی زبان علی کی ملکیت ہے زبان سے بولے گا، چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے، چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے، چاہے تو اس کے لال فلک میں کاش وقت ہوتا، چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے، چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو احترام میں
14 کھڑے رہے. ہے کوئی بندہ جو مجھے قیمت دے؟ چاہے تو اختلاف فلک میں جڑے رہے. آپ کی کیا ہے؟ چاہے تو اختلاف فلک میں جڑے رہے، چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے، چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے، چاہے تو احترام میں شیعہ و شیعہ رہو، سنی و سنی رہو، شیعہ سنی دونوں گھروں کی تاریخ، عربی اردو فارسی جس لینگویج میں تاریخ ہے، ہر لینگویج کی قوانین کو شوکت رضا شوکت کا ممبر پہ چیلنج ہے. ابو طالب کے علاوہ کسی میں یہ عزت ہو مجھے یہاں کراچی کھڑے کر کے گولی مار دینا، اگر اس سے علاوہ کسی میں یہ شرف ہو تو کہنا شوکت تیرا مطالعہ نہیں، تو نے پڑھے نہیں ہو. اگر میں سچ پڑھوں، کتاب پڑھ کے پڑھوں اور اس سے بڑا چیلنج ہے میرا کہ ابو طالب کی شان میں اس سے بڑی بات سنی بھی ہو تو داد نہ دینا. چاہے تو اس کے نقش زمین پر کڑے رہے، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے، بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے. اس کی بہو بطول ہے، بیٹا امام. اور کراچی انصاف تو کر میرے ساتھ، میں تھوڑی دیر میں کیا پڑھ رہا تھا. آپ صدا سکی رہو، چاہے تو اس کے لال فلک میں جڑے رہے. آپ جیئے، آپ دکھ نہ دیکھیں، چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہے، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہے، چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے. آئے ہائے ہائے، چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہے، بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے. اس کی بہو بطول ہے، بیٹا ہے. پڑھو صلوات میں اپنے بلند آواز. تھک نہ گئے ہو تو صلوات سارے. بس وہ شورہ آفاق سلام جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا، جس کے لیے مجھے بلایا گیا، وہ سن لو. وقت بالکل نہیں ہے، آپ سب لوگوں سے معافی. میرا اپنا پڑھنے کا بھی دل بن رہا ہے اور وقت نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ 8-9 جولائی کو تفسیر سے نوکری ہوگی جس کا حکم ہے بار بار حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں. جس شہزادی کے حوالے سے مجلس ہے، حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں. جی بیٹا بولو، کوئی مسئلہ کچھ پوچھنا آپ نے؟ حریم قلب و نظر کی اذاں حسین کی ماں، جہاں جہاں بھی رسالت وہاں حسین کی ماں. سنا ہے حشر کی گرمی میں انبیاء کو بھی تیری رضا کے تلے ہے امام حسین. سنا ہے حشر کی گرمی میں انبیاء کو بھی تیری رضا کے تلے ہے امام حسین کی ماں. حسین و منی کہا اس لیے محمد نے، تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. مرضی ہے تمہاری، بات تو بولنے والی ہے. چپ ہو گئے تو میرے پاس اس کا علاج نہیں. شعر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پہ زور سے پڑھنا بنتا ہی نہیں ہے. حسین و منی کہا اس لیے محمد نے، حسین و منی کہا اس لیے محمد نے، تو مصطفیٰ کے لیے بھی ہے ماں. حسین کی ماں اور تیری ہی گود سے میشر تلک ہے نسل رسول. نا 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 نا، یہ مصرع خاموش رہنے والا نہیں ہے. تیری ہی گود سے میشر تلک ہے نسل رسول، تو ایک ہو کے بھی ہے کارواں حسین. نہیں شبیر بھائی، حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے. میں کیا کروں؟ میں ادھر دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں مسائل شروع کرتا ہوں، میں ادھر دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. جاؤ درکھن میں جا کے پوچھو لاڑکانہ شکارپور والوں سے کیا منظر تھا اس وقت جب وحدت بنت رسول سے گفتگو
گفتگو ہو رہی تھی محمد کی کتنی بیٹیاں ہیں، بندے بحث کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے، میری باری آئی، میں نے کہا میں بحث کر رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں، تجھ سے تو صرف ایک بھی راضی نہیں۔ پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں، تو 400 بنا لے محمد ایک بھی راضی نہیں، وہ ایک ہو کے بھی ہے کارواں، تو ایک ہو کے بھی ہے کارواں۔ حسین کی ماں، سارے شعر چھوڑ کے آخری 2 شعر پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو تمام۔ خدا کی خلق میں کیا لا شریک ہے کوئی؟ تم میں سے جن بچوں کو یہ ناز ہو کہ ہمیں شعر سننا آتا ہے وہ احسان کرنا، خدا کی خلق میں کیا لا شریک ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں حسین۔ کافیہ سمجھ آیا؟ کافیہ سمجھ آیا؟ کافیہ کا ردیف کے ساتھ استعمال سمجھ آیا؟ خدا کی خلق میں کیا لا شریک ہے کوئی؟ جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہاں۔ آؤ کھولو قرآن اور شوقت سے علم کر کے جا رہا ہے، پڑھتے رہو قرآن 6666 آیتیں قرآن کی، سارا قرآن پڑھنا اور پھر 8 جولائی کو آکے مجھے جواب دینا۔ قرآن میں آسیہ کا ذکر ہے، حوا کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے، نام لے لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے، میری شہزادی کا نام نہیں ذکر ہے۔ سورہ دہر میں میری شہزادی کا نام نہیں ذکر ہے، فضہ کنید ہے اس کا نام ہے، میری شہزادی کا نام نہیں، فضہ کنید ہے اس کا نام ہے، میری شہزادی کا نام نہیں۔ اور میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کلام حق میں کہیں پر بھی تیرا نام نہیں، یہ تیرے پردے کا ہے ایک دھیاں حسین۔ کلام حق میں کہیں پر بھی، شاہد علی صاحب کی مالک دعا کرو گے مالک شفا عطا فرمائے، کلام حق میں کہیں پر بھی تیرا نام نہیں، یہ تیرے پردے کا ہے ایک دھیاں حسین کی ماں۔ جاؤ شیعہ گھروں کے علماء سے پوچھو، تواتر سے یہ حدیث موجود ہے، تواتر سے بیٹے یہ روایت موجود ہے، جہاں مجلس ہوتی ہے شہزادی ضرور جاتی ہے۔ اور میں شوقت کہہ رہا ہوں ولی کے لال تیرے ذکر کا کرم برنا، غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین۔ علی کے لال تیرے ذکر کا کرم برنا، علی کے لال تیرے ذکر کا کرم برنا، غریب خانہ کہاں اور کہاں حسین کی ماں۔ معافی چاہتا ہوں 35 منٹ پڑ گئے ہوں، 10 منٹ اور میرے پاس، آپ کی توقع سے بہت تھوڑا پڑھوں، حکم یہی ہے، ماتمداری ہے، کچھ وقت پانیان کے پاس اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ زندگی ہے تو حاضر ہوگی۔ شہزادی کے مصائب شروع کرنے سے پہلے روایت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میرے باقی علوم مولا سے۔ کسی شاعر نے فرمائش کی، مولا میں آپ کی دادی کا مرثیہ لکھنا چاہتا ہوں، کبھی نہ رونا، تمہاری ذہنی تیاری کی اور عزاداری کی کیا کہنے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے، یہ آنکھیں آنسو آ بھی گئے۔ مولا شادات ضرور رونا اس جملے پہ، مولا میں آپ کی دادی کا مرثیہ لکھنا چاہ رہا ہوں۔ یوں تو ڈھیر سارے مصائب مجھے پتہ ہیں، کوئی ایسا جملہ آپ بتا سکے جس سے میں مرثیہ شروع کروں۔ دھاڑے مار کے رویا تمہارا 5واں امام، فرمایا تو بس ایک لفظ لکھ دے، میری دادی کے مصائب کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کم از کم 75 دن باپ کے بعد میری دادی زندہ رہی ہے، اور انسانیت میں سے کسی نے میری دادی کو 75 دن میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ 75 دن کم سے کم زندہ رہی ہے، اور 75 دنوں میں کسی نے حسین کی ماں کو کبھی نہ رونا پڑے تجھے۔ واہ واہ واہ، سلام جوان ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ بھی گئے۔ حسین کی اماں کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا،
حسین کی اماں کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کائنات میں پہلی اور آخری بیٹی ہے محمد کی بیٹی، جسے محمد جیسے بادشاہ کی رعایا نے آ کے کہا رونے کا وقت مقرر کر دیا۔ 35واں دن تھا اس وقت محمد کی شہادت کا، جب مسلمانوں نے آ کے علی سے کہا بطول سے کہو بطول رونے کا وقت مقرر کرے، ہمیں بطول کے بین سونے نہیں دیتے۔ میں کیا پڑھوں اور تم کیا سنو گے؟ ہمیں بطول کے آنسو سونے نہیں دیتے۔ بطول جتنے دل خراش بیان کرتی ہے، بطول جس رنگ میں روتی ہے ہمیں لگتا ہے مدینہ برباد ہو جائے گا۔ بطول جس رنگ میں روتی ہے ہمیں لگتا ہے قیامت آ جائے گا۔ بطول سے کہو رونے کا وقت طے کرے، یا دن کو روئے یا رات کو۔ سیداتو مجھے معاف کر دینا، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے بڑا جھجک جھجک کے علی نے کہا بطول کچھ مسلمان آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے بطول رونے کا وقت مقرر کر۔ علی کے قدموں کی طرف دیکھ کے یا علی مسلمانوں کو تسلی دو، اب میں زیادہ دن نہیں رہوں گی۔ یا علی کبھی نہ رونا پڑے، مسلمانوں کو تسلی دے دو، انہیں کہہ دو بطول تمہارے درمیان زیادہ دن نہیں رہے گی۔ یا علی میں دنیا کے دکھوں سے تھک گئی ہوں، میں نے آج بھی اپنے بابا سے اپیل کی ہے، بابا مجھے واپس بلا لا۔ ایسا اس ذکر کی قسم ہے، پچھلے 4-5 دنوں سے مسلسل میرے مطالعے میں وہ کتابیں ہیں جو سیدہ سے منسوب ہیں۔ ڈپٹی چاچا، کراچی کے عزاداروں، میں باوجود کھڑا ہوا ہوں، مجھے ذکر کی قسم ہے میں تڑپ کے بلک بلک کے رویا ہوں جب میں نے جملہ پڑھا ہے کہ 75 دن مسلسل حسن اور حسین نانا کی قبر پہ آتے رہے ہیں اور صرف ایک سوال کرتے رہے، نانا ہماری ماں کے لیے دعا نہ کر، نانا ہماری اماں کو شفا نہ دے، نانا ہم تیرے پاس کوئی قلعہ کرنے بھی نہیں آئے، نانا ایک بار قبر سے باہر آ، ہمیں اپنی رعایا سے پوچھ کے دے ہماری اماں کو کس جرم میں مارتے رہے۔ جو بندے کر لیتے ہو ماتا، میں کائنات کی مالکن کا مسائل پڑھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے بہت چھپا چھپا کے بہت بچا بچا کے پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے۔ شاید سے جو روایتیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں نا، میں اپنی طرف سے انہیں پرہیز کر کر کے پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کوئی مومن برداشت نہ کر سکے۔ 5 لفظ ایسے ہیں جو عزاداروں نے بیٹا سیدادیوں معاف کرنا، عزاداروں نے کربلا میں سنے ہیں۔ یہ 5 لفظ کربلا کے نہیں، یہ 5 لفظ مدینے کے ہے۔ اجازت آگ کا لفظ لوگوں نے کربلا میں سنا ہے، آگ سب سے پہلے مدینے میں لگی تھی۔ تماچے کا لفظ لوگوں نے کربلا میں سنا ہے، تماچا سب سے پہلے بطول کو لگا ہے۔ پتھر ہے کسی کے سینے میں تو میں اس کا ضامن تھوڑی۔ آگ کا لفظ ہم عزاداروں نے کربلا سے سنا ہے، آگ سب سے پہلے مدینے میں لگی ہے، تماشا سب سے پہلے مدینے میں لگا ہے۔ تازیانے کا لفظ لوگوں نے شام غریبوں سنا ہے، تازیانہ سب سے پہلے مدینے میں لگا ہے۔ پامالی لوگوں نے سب سے پہلے کربلا میں 11 محرم کو سنی ہے، پامالی سب سے پہلے مدینے میں ہوئی ہے۔ رسیاں لوگوں نے سب سے پہلے کربلا میں سنی ہے، رسیاں سب سے پہلے مدینے والوں نے۔ ایک ایک لفظ کو کھولتا جا رہا ہوں، 5ویں لفظ پہ میں نے چھوڑ دوں گا۔ 5 ہی لفظ مجھے پڑھنے ہیں، 5 لفظ میں نے کہے ہیں۔ پہلا لفظ میں نے کہا آگ، لوگوں نے کربلا میں شام غریبہ سنی ہے۔ آگ سب سے پہلے محمد کی بیٹی کے دروازے پہ کم سے کم 40 مسلمان اتنی لکڑیاں لے آئے پرسے کے لیے۔ اچھا یار تمہارے ہاں بھی موت ہو جاتی ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا آگ بھی لے جاتا ہے، کوئی پرسہ دینے والا چاچا لکڑیاں بھی لے آتا ہے۔ او جوان تو فضائل سے رو رہا ہے، تیری آنکھوں کی قسم، تیری آنکھوں کی سجاوٹ اور آنسوں کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، ورنہ اتنا سخت جملہ ہے میں نے اپنے آپ میں طے کیا ہوا تھا میں اپنی زندگی نہیں پڑھوں گا۔ کسی نے حبشی ملکہ فضہ سے پوچھا تو اپنے دروازے کی کنیز ہے، تجھے کوئی اندازہ ہے کتنی آگ لگی تھی بطول کے در پہ؟
اس نے کہا مجھے آگ کا تو نہیں پتا کتنی تھی، لکڑیوں کا تو نہیں پتا کتنی تھی، بس مجھے اتنا یاد ہے 30 دن تک مدینے کے مسلمان وہ آگ چن چن کے روٹیاں پکاتے رہے۔ جی معاف کر دیں، 30 دن تک مسلمان وہ آگ چن چن کے روٹیاں پکاتے رہے۔ شیعوں مسلمان پرسہ دینے آئے ہیں بطول کو، باہر والے بندے نے کہا ہے بطول علی کو بھیج۔ اس سے زیادہ میں چھپا کے پڑھ نہیں سکتا۔ بطول نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، علی نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا علی نہ آیا تو میں پردہ کرائے بغیر اندر آ جاؤں۔ بطول دروازہ کھول دے میں دروازہ توڑ دوں گا۔ حسین کی ماں نے بڑے ناز سے کہا اس دروازے کے اندر تو تمہارے رسول کی بیٹی رہتی ہے۔ باہر والے نے کہا رہتی بھی ہے تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رہتی بھی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا آخر لفظ ہو اگر میں غلط کروں، بندہ کوئی برداشت نہ کر سکے، میں معافی مانگ کے ایک لفظ اور پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، ماتم شروع ہو جائے گا، مجھے معاف کر دیتے۔ باہر کم سے کم 40 بندے تھے، اندر اکیلی بطول تھی، ایک طاق والا بطول کے گھر کا دروازہ تھا۔ آج کل بیٹا دروازوں کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، 2 پیس ہوتے ہیں دروازے کے نا۔ کبھی کبھی آپ نے کسی بڑے گھر میں دیکھا ہو ایک طاق والا بڑا دروازہ ہوتا ہے، بطول کے گھر کا ایک طاق والا دروازہ تھا، اندر سے بطول دبا رہی تھی، باہر سے مسلمان دبا رہے تھے، اندر اکیلی بطول تھی، باہر 40 مسلمان تھے، اندر اکیلی بطول تھی۔ پتہ نہیں تو کیا سن کر ہونا جا رہا، اندر اکیلی میں چھپا چھپا کے پڑھتا جا رہا ہوں، میرا دل نہیں میں جملہ کھولوں، تو ماتم کر میں نہیں چھوڑ دوں۔ اندر اکیلی بطول تھی، باہر 40 مسلمان تھے، تھوڑا سا دروازہ دھکے سے کھل گیا، بطول کا ایک ہاتھ نظر آیا، سامنے والے مسلمان نے کوئی حرکت کی، اس نے کہا بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ، بطول چھوڑ دروازہ۔ حسین کی ماں دروازے سے نہیں ہٹی، اس نے دروازے کو آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے پہلو میں گرا، لوہے کے 3 کیل بطول کے پہلو میں داخل ہو گئے، زینب کی ماں زمین میں گری۔ اب کوئی بندہ مرتا ہے تو مر جائے، میں غلط پڑھوں، میں میدان محشر میں بطول کا مجرم جسے ماتم آتا ہے اور اس نے نہ کیا وہ بھی بطول کا مجرم، اس سے بڑا مصائب میں نے کراچی کی تاریخ میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ 40 مسلمان تھے، اندر علی قرآن لکھ رہا تھا، باہر بطول زمین میں گری تھی، پتہ نہیں تجھے سمجھ آئے نہ آئے، پڑی رہی بطول گزرتے رہے مسلمان، پڑی رہی بطول گزرتے رہے مسلمان، پڑی رہی ماتم کرنا، پڑی رہی حسین کی ماں، گزرتے رہے مسلمان۔ 40واں بندہ اندر داخل ہوا، بطول کی آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا پہلو شکستہ ہو گیا، فضا میرا حسن نہیں آئے، فضا علی نہیں آئے۔ ادھر بطول بلا رہی تھی علی نہیں آئے، ادھر مسلمانوں نے گلے میں رسی ڈال کے کائنات میں سلطان کے گلی میں لے گئے، ادھر علی کے گلے میں رسی ڈال کی، علی گھر سے باہر نکلے، ادھر بطول نے تیسری مرتبہ پوچھا ہے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، علی نہیں آئے، میرا پہلو زخمی ہو گیا، علی نہیں آئے، مجھے تازیانہ لگ گیا، علی نہیں آئے، میرا پہلو شکستہ ہو گیا، علی نہیں آئے۔ بڑی مشکل سے فضا نے بتایا بی بی علی کی مجبوری بن گئی ہے، مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو گھر سے باہر لے گئے ہیں، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں، وہ اس لفظ پہ ماتم نہ کر سکے، وہ بطول جس کا پہلو شکستہ تھا، وہ بطول جس کا محسن شہید ہو چکا تھا، وہ بطول جس کا خون بہ رہا تھا، وہ بطول جو بے بس پڑی تھی۔ ادھر علی کے گلے کی رسی کا نام آیا، تڑپ اٹھی، نہ سر پہ چادر نہ پاؤں میں نالین، ماتم کرتی ہی سیدھی باپ کی قبر پہ آئی، باپ کی قبر پہ سر رکھا اور آہستہ سے کہا بابا جسے اللہ نے قرآن میں اپنی رسی کہا تھا، مسلمانوں نے اس کے گلے میں رسی ہے۔ آہستہ سے کہا بابا جسے اللہ